السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. آج ہم رموز بے خودی کی کنکلوژن کی طرف چل رہے ہیں. آج کا جو شو ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم وہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے جو کہ ہم نے پورے 30 32 35 جتنے بھی ایپیسوڈ ہمارے چل چکے ہیں. ہم آلویز فورگیٹ دا کاؤنٹ. وہ جتنے بھی ایپیسوڈ ہم نے جو کچھ باتیں کی ہیں ان کی آج ہم ایک خلاصہ ان کا بتائیں گے اور ہم بتائیں گے کہ آج تک ہم نے ان 2 کتابوں کے بارے میں کیا کیا باتیں کی اور آگے چل کے اگلے ہمارے جو 6 شوز آنے والے ہیں اس شو کے بعد وہ آڈینس انٹریکشن کے ساتھ ہوں گے. اس میں اور آڈینس بھی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کیا سیکھا, ہم نے کیا سیکھا اور آگے مزید کیا کیا بتایا جا سکتا ہے. کیسے ہیں سر آپ آج؟ خیریت سے؟ کیا واٹس ان اسٹور فار دی آڈینس ٹوڈے؟ علی, آج perhaps we are reaching to a conclusion and the most stunning part of رموز بے خودی. ہم نے 1400 سال کی مسلم ہسٹری میں جو لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں, جو علم کی باتیں کی گئی ہیں, جو اسکالرز آئے ہیں, جو دانشور آئے ہیں, جو مسٹکس آئے ہیں, جو مجدد آئے ہیں, کسی نے اتنی سٹننگ بات نہیں کی جتنی اقبال نے رموز بے خودی کے آخر میں کی ہے, جس کو اب ہم ڈسکس کریں گے. یقین کریں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں when I hear اقبال making this application to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال نے ایک درخواست دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور اس درخواست کے جو الفاظ ہیں, اس درخواست کی جو انٹینسٹی ہے, یقین کیجئے ہم عرض کر رہے ہیں آپ سے کہ 1400 سال کی مسلم تاریخ میں ہمیں کوئی مسلمان اسکالر ایسا نہیں ملا یا عاشق ایسا نہیں ملا, حضور سے عشق کرنے والا بھی, کہ جو اس طرح کی درخواست حضور کو دینے کی جرت بھی کر سکے. اور اس درخواست کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ بھی بیان ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ ان کی مخالفت میں اتر آئے تھے. بات یہی تھی, دیکھو یہ علامہ اقبال اس سے پہلے شکوہ لکھ چکے تھے, ان پر کفر کے فتوے لگ گئے. اقبال نے اس کے بعد جو اپنا مشن شروع کیا, جو اس وقت کے تنگ نظر اس وقت کے علماء سو تھے, وہ لوگ جنہوں نے دین کو بیچ دیا تھا, ان لوگوں نے اقبال کے خلاف فتوی بازی شروع کی. اتنا شدید مخالفت کی کہ اقبال دکھی ہو گئے. یعنی اقبال جیسا شخص جو سنسیئر ہو کے اپنے دل جگر جان سب قربان کر رہا ہو اللہ کے رسول کے دین کے لیے, امت کی محبت میں, امت کی دکھ میں, درد میں, اس کے رو رو کے راتیں گزار دیا اس نے. جب اس کو تانا یہ دیا جائے کہ تم انگریزوں کے نوکر ہو, جب اس کو تانا دیا جائے کہ تم انگریزوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو, تمہیں تو اس وقت کی برٹش گورنمنٹ بیک کر رہی ہے, تم تو انگریزوں سے پڑھ کر آئے ہو, انگریزوں کی آئیڈیالوجی مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہ رہے ہو. جب اس طرح کی باتیں اقبال کے سامنے کی جائیں تو, اور اتنی شدید مخالفت تھی, یعنی اقبال نے جو پرانے تصوف کو بھی, وہ تصوف کے لوگوں کو لٹرلی یہ درس دیتا تھا کہ زندگی کے عمل میدان عمل سے نکل کر خانقاہوں میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرو, اس تصوف پہ اقبال نے شدید ضرب لگائی تھی. اور اقبال کا تصور یہ تھا کہ میدان جنگ میں آؤ, میدان عمل میں آؤ, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو جو کلاسک اسکالرس تھے, چاہے وہ صوفی ہو یا علماء, وہ اقبال کے شدید مخالف ہو گئے, اقبال کی ڈاکٹرن کے خلاف, اقبال کے ویژن آف وزڈم کے خلاف. اور اقبال نے اس کا جواب دینے کا اتنا آنریبل طریقہ اختیار کیا کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج ہم رموز بے خودی میں اقبال کے اس جواب کو, جو اس انوائرمنٹ اور بیک گراؤنڈ کا جب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ رموز بے خودی کنکلوڈ ہو رہی ہے, مخالفت کا شدید طوفان ہے اسرار خودی, رموز بے خودی کے حوالے سے, اور اقبال اب براہ راست ان ساروں کو جواب دینے کے بجائے ایک اپلیکیشن اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا راز بھی کھول دیتے ہیں. دیکھیے اقبال کا جو روحانی وجود تھا, پچھلے ہم نے پروگرام میں بتایا تھا کہ اقبال ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیارت کی اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو سورہ اخلاص کا درس دیا. اب اس جگہ پر اقبال براہ راست صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اقبال کا روحانی تعلق اللہ کے رسول سے کیا تھا. یہاں پر وہ اقبال شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں جب میری نگاہ آپ کے چہرے مبارک پر پڑی تو آپ ماں باپ سے زیادہ مجھے محبوب ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں نے آپ کو دیکھا, آپ کی زیارت ہوئی, یعنی زیارت النبی کی بات کر رہے ہیں اقبال, کہ جب مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح قربان ہو گیا کہ اپنے ماں, اپنے باپ, اپنے جان, اپنے مال, اپنی عزت, سب کچھ میں نے اللہ کے رسول پہ قربان کر دیا. یہ الفاظ آپ پر میرے ماں باپ قربان, یاد رکھیے گا یہ خاص عاشق صحابہ کے الفاظ تھے کہ جب یہ حضور کے سامنے آتے اس وقت تو حضور سے کہتے تھے فداک امی و ابی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ قربان میرے ماں اور باپ.
یہ صحابہ کا جملہ ہے، عاشق صحابہ کا، جو اپنے رشتہ دار، اپنی جان، اپنے مال، اپنے بچے سب کچھ اللہ کے رسول پہ قربان کرتے ہیں۔ اقبال یہاں پہ شروع اس طرح کرتے ہیں کہ جب زیارت النبی مجھے نصیب ہوئی تو میں نے اپنے ماں باپ ان پہ قربان کر دیے۔ Now this is the beginning of it. Let's see what follows. کہتے کہ مسلمان نبی کے راز سے بیگانہ ہو چکا ہے اور یہ بیت الحرم دوبارہ بت خانہ بن گیا ہے۔ مسلمان جو ہے اپنے نبی کے راز سے واقف نہیں ہے، اور جو حرم تھا اب دوبارہ بت خانہ بن گیا ہے۔ یعنی اللہ کے قلب مومن، عرش اللہ کی بات کی جاتی ہے کہ مومن کا جو قلب ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ یہاں پر آ کے بستا تھا، مومن کے سینوں میں قرآن اور اللہ اس کے رسول کی محبت اور توحید کی امانت ہوتی تھی۔ اب حال یہ ہے کہ 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوتے تھے، وہ 360 بت اب مسلمانوں نے اپنے دل و دماغ میں بسا لیے، اور مسلمان اپنے اللہ کے نبی کے راز سے واقف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کا رول کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ ان کو بھی ایک عام بندہ بشر سمجھ کے صرف ایک پوسٹ مین کے طور پر نعوذ باللہ چائے پیغام دیا اور چلے گئے، اور کوئی نسبت اور تعلق اور روحانی اور محبت اور کوئی واسطہ آج کل لوگوں کا مسلمانوں کا اپنے نبی کے ساتھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، کوئی ذاتی تعلق نہیں، کوئی خواہش نہیں ہے کسی کے دل میں کہ زیارت النبی نصیب ہو، حضور کے قرب نصیب ہو، حضور کے ساتھ تعلق قائم ہو۔ کہتے ہیں لوگ اپنے نبی کے راز سے واقف نہیں رہے، اور منات، لات، عزا اور حبل ہر ایک نے اپنی بغل میں کوئی نہ کوئی بت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہی 360 بتوں والی جو بات ہے، انہوں نے 4 بتوں کے نام لیے، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہر مسلمان نے اپنی بغل میں، اس کو اردو میں بھی دوسرا شعر انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ تو یہی بات انہوں نے یہاں پر کہی اپنے اس میں کہ ہر ایک نے اپنی بغلوں میں بت سجائے ہوئے ہیں۔ کسی کا بت اپنے ذاتی انا ہے، ایگو ہے، کسی کا بت اپنا علم ہے، کسی کا بت اپنا خاندان ہے، کسی کا بت اپنی جائیداد ہے، کسی کا بت اپنی اتھارٹی، اختیار ہے، پوزیشن ہے، اپنی منسٹرشپ ہے، اپنی پریزیڈنسی ہے، کسی کا بت اپنا رینک ہے، کسی کا بت اپنا قبیلہ ہے، کسی کا بت اپنی عصبیت ہے، اپنی زبان ہے، اپنی لسانیت، اپنی قومیت ہے۔ یہ سارے بت ہیں نا یار، بالکل ہر ایک نے اپنے اپنے بت سجائے ہوئے اپنی بغلوں میں، اور جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے حکم ازا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں۔ پھر کہتے ہیں ہمارا شیخ برہمن سے زیادہ کافر ہے۔ نا دس از ویری اسٹننگ، ہمارا شیخ برہمن سے زیادہ کافر ہے۔ کافر تو وہ ہے جس تک ہدایت پہنچی نہیں ہے، برہمن نے انکار، لیکن شیخ کو تو سب کچھ پتا ہے، پھر وہ یہ کیا کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ بڑا کافر ہے۔ کیونکہ پھر اقبال یہاں بڑا سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا شیخ برہمن سے زیادہ بڑا کافر اس لیے ہے کہ ہمارے شیخ کا بت، اس کا سومناتھ اس کے دماغ میں ہے۔ جو ایگو، جو تکبر اس نے بنا لیا اپنا، سومناتھ اتنا بڑا مندر، بت نہیں بنایا اس نے، مندر بنا لیا جو اس کے دماغ میں گھسا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہمارا شیخ جو تکبر کرنے لگا ہے، برہمن سے زیادہ بڑا کافر ہے۔ ویری ویل سیڈ اینڈ بہت انٹینس، یہ جو آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ بہت انٹینس اگلی بات ہے، اور یہ واقعی انٹینس ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک ہمارے جو کنسرنز ہیں ایڈورٹائزنگ کنسرنز کے لیے۔ لیٹس ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ جیسا کہ آج ہم رموز بے خودی کی کنکلوژن کی طرف چل رہے ہیں، اور ہم نے ابھی 2-3 اشعار جو ہیں ڈسکس کیے، اینڈ آگے کیا کہتے ہیں اقبال اپنے علی ون تھنگ از آبویس، اقبال یہاں پر دکھی ہے، بہت دکھی ہے۔ یہ فطرتی بات ہے کہ جب کوئی ریولوشنری، کوئی انقلابی اپنے دور میں اذان دینے کے لیے اٹھتا ہے، اپنے دور کے تمام شیطانوں کو، اپنے دور کے تمام بتوں کو چیلنج کرتا ہے، تو اس زمانے کے جو جاہل لوگ ہیں، یا وہ لوگ جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ انوالو ہے اس کے ساتھ، جو سسٹم کے کرتا دھرتا ہے، وہ اس کے خلاف شدید مزاحمت بلڈ کرتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں کیا گیا؟ یعنی طائف کی وادیوں میں اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے پورے وجود مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی، آپ کو گھروں سے نکالا گیا، اور کس طریقے سے مسلمانوں کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کوئلے پہ لٹا کر، گرم کوئلوں پہ لٹا کر لٹایا گیا کہ کوئلے، آپ کی چربی پگھلنے سے کوئلے بجھے، آروں سے چیرا گیا۔ کس طریقے سے حشر نشر نہیں کیا گیا اس جماعت کا جو صرف یہ کہتی تھی لا الہ الا اللہ، اور سب کو پتا تھا کہ کلمے کا مطلب کیا ہے۔ کفار نہیں ہوتے نا لا الہ الا اللہ کے، اگر آج بھی تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن کفار کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس وقت کیوں خطرہ ہوتا تھا؟ بیکاز اس وقت جو کہہ رہے تھے دے مینٹ اٹ، ان کو پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ وہ بتوں کے سسٹم کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے بتوں کے سسٹم کو ڈیفائی کرتے ہوئے کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ اور آج جو ہم بت دیکھتے ہیں اپنے آس پاس میں، اقبال نے آج جو بات کہی نا، پھر اسی لیے اس وقت جب اقبال کے خلاف ایک شدید طوفان برپا ہوا، تو اقبال نے اپنا کیریکٹر دکھایا یہاں، موسٹ آنریبل اینڈ موسٹ ڈگنیفائڈ۔
یعنی کمال کر دیا اقبال نے، یا ماشاءاللہ جو اس بندہ درویش اور فقیر نے اپنا کوئی جوابی گالی نہیں دی، کوئی ان لوگوں کے مقابلے پہ جا کے کفر کے فتوے جوابی نہیں لگائے، واٹ ہی ڈیڈ. اور یہاں پر پورا یہ واقعہ جو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہوئی ان کو، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اپلیکیشن اللہ کے رسول کے آگے پیش کی. اس سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارا شیخ برہمن سے زیادہ کافر ہے کیونکہ اس کا سومنات اس کے سر کے اندر تکبر آ گیا، اس نے بت بہت بڑا بنا لیا اپنا. ہمارا شیخ کافروں کی طرح موت سے ڈرتا ہے اس لیے کہ اس کا سینہ قلب زندہ سے خالی ہے، اس کا قلب زندہ نہیں ہے، قلب مردہ ہو گیا. دیکھیے انسان مردہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا قلب مردہ ہو جائے، جب انسان روشنی اور اندھیروں کے درمیان فرق نہ کر پائے، جب انسان ایک نور کا اتنا بڑا مینار ہے. اقبال کی کلام اور اقبال کی شاعری جو کہ امت مسلمہ کے احیاء کا سب سے بڑا پیغام ہے، جو مسلمان ظاہری طور پر مسلمان بھی کہیں اگر اقبال کی مخالفت کر رہا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس کی مخالفت کر رہا ہے. واٹ از ہی ڈوئنگ؟ امت مسلمہ کے احیاء کا سب سے بڑا پیغام جو 20ویں صدی میں اٹھا ہے اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے کون سے مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں آپس میں؟ تو اقبال کہتے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ موت سے خوف کھاتے ہیں اور دوسرا ان کے دل میں سینہ زندہ قلب نہیں ہے، مردہ قلب ہے ان کے دلوں میں. اور پھر یہ شیخ کہتے ہیں، اقبال نے ان شیخ کے الفاظ میں ان تمام سکالرز کے، ان تمام اپنے وقت کے دانشوروں کے اور علماء کے اور صوفیوں کے کہ جو اقبال کی مخالفت کر رہے تھے، جو آج بھی کرتے ہیں. آج بھی آپ کے آس پاس لوگ ایسے نہیں ہیں جو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں اقبال کو ریوائو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اقبال نے کیا دیا، اقبال سے کیا ہو جائے گا؟ یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہوگا، اور جب بھی اقبال ریوائو ہوں گے ایسے ہی ہوگا. جو وقت کے ہم صاف کہیں گے جو کم نظر تنگ نظر لوگ ہیں، جن کے دماغوں میں سومنات گھسے ہوئے ہیں، جنہوں نے خدا اپنے آس پاس بہت سارے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ اقبال کی جو نعرہ تکبیر ہے، اقبال کی جو اذان ہے وہ ان سارے بتوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے جو زمانے میں قائم کیے جاتے ہیں. ان لوگوں نے اقبال کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، اور کیا کیا؟ یہ شیخ کہتے ہیں کہ یہ شخص ہم پر فرنگیوں کا جادو پھونک رہا ہے، یعنی انگریزوں کا ایجنٹ بن کے آیا ہوا ہے. آج ہم کو اور آپ کو ایجنٹ نہیں کہا جاتا، آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ سی آئی اے کی بیکنگ پہ ہیں، آئی ایس آئی کی بیکنگ پہ ہیں، یہ بلیک واٹرز ہیں، ایجنسیز کے لوگ ہیں. یہ کون سا ایجنڈا لے کے اٹھے ہوئے ہیں، کس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم اقبال کے کلام کو ریوائو کر رہے ہیں نا. ہماری ذات سے تو کسی کو کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کو دشمنی اس آئیڈیالوجی سے، اس وقت میں اس کی آج بھی ہے. تو واٹ دے آر سیئنگ از، یہ شیخ کہتا ہے کہ یہ ہم پر فرنگیوں کا جادو پھونک رہا ہے. یہ سارا شور شرابہ، سارا غوغا اس لیے ہے کہ یہ فرنگیوں کے قانون کو پڑھ کر آیا ہے. فرنگیوں کے قانون، یہ لا پڑھ کر آئے تھے، آکسفورڈ کیمبرج وہاں پڑھ کر آئے. لیکن یہ تو انگریز آدمی، یہ تو باہر سے پڑھ کر آیا، سوٹ ووٹ پہنتا، لہٰذا یہ انگریز ہے. اور جو چودھری بنے ہوئے تھے دین کے، جن کا ان کو سخت تکلیف تھی اس بات کی کہ یہ باہر سے آ کر امت کے احیاء کی کون سا میسج دے رہا ہے. یہ تو ظاہراً دیکھنے میں انگریزی قانون پڑھ کر آیا ہوا ہے اور ہے انگریز. یہ پروپیگنڈے کا ایک حصہ تھا اقبال کے خلاف. آج بھی ہوتا ہے کہ اقبال نعوذ باللہ قادیانی تھے، یا شراب پیتے تھے، یا نعوذ باللہ عورتوں کے پیچھے جاتے تھے، بدکار تھے. یہ ساری خرافات اس وقت بھی تھیں اور آج بھی کی جاتی ہیں. اور پھر لیکن اقبال یہاں کیا کہتے ہیں، حضور کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان غلط سوچ رکھنے والوں کو سچائی کا ذوق عطا کر دیجئے. بد دعا نہیں دی، ان کے لیے دعا کی، سچائی کا ذوق، ان کو سچائی کا ذوق عطا کر دیجئے. یہ اپنی دولت سے واقف نہیں ہے، جو دولت ان کے پاس ہے اسلام کی، یہ اس سے واقف نہیں ہے. لیکن اصل سٹننگ چیز جو اب آنے والی ہے، جو ہم کہتے ہیں 1400 سال کی مسلم تاریخ میں کسی مسلمان نے اتنا بڑا چیلنج نہیں دیا اپنے مخالفین کو جتنا اقبال یہاں دینے جا رہے ہیں، اور ایڈریس کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں رسول اللہ کو. امیجن کیجئے حضور کے دربار میں اتنی بڑی اپلیکیشن دینے کی جرت کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اقبال حد کراس کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، دربار میں جاتے ہیں، اپلیکیشن کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے دل کا آئینہ جوہر کے بغیر ہے، میرے الفاظ میں قرآن کے علاوہ کچھ مضمر ہے، یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ قرآن کے علاوہ ہے، میں جو میں نے کلام کہا ہے، جو میری شاعری ہے، جو میری پوئٹری، جو میرا مشن ہے، میں قرآن کے مطابق کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ قرآن کے خلاف ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، مولویوں کو تو چھوڑیں، ان پیروں کو تو چھوڑیں، ان صوفیوں کو اور دانشوروں کو چھوڑیں جو مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں. یا رسول اللہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کے آگے درخواست پیش کرتا ہوں، آپ کے آگے حاضر ہوا ہوں. اگر جو کچھ میں نے کیا یہ قرآن کے خلاف ہے تو پھر اس طرح کیجئے، امیجن کیجئے حضور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ میری فکر کا پردہ چاک کر دیجئے اور اس دنیا کو مجھ جیسے کانٹے سے پاک کر دیں، یعنی مجھے ذلیل و رسوا کریں اور میری جان نکال دیں، مجھے مار دیں، مجھے ختم کر دیں، تاکہ دنیا کے آگے مجھے عبرت بنا دیں. اتنا بڑا درخواست حضور کے آگے. پھر کہتے ہیں
زندگی کے لباس کو مجھ پر تنگ کر دیجئے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اگر میں نے خیانت کی آپ کے ساتھ، اگر میں نے خیانت کی قرآن کے ساتھ، اگر میں نے خیانت کی آپ کے دین کے ساتھ، پھر میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ آپ اپنی ملت کو، اس ملت کو میری شاعری کے شرم سے محفوظ رکھیے، شاعری کے شرم سے محفوظ رکھیے، یعنی اس ملت کو میری شاعری سے بچا دیجئے۔ جو میں نے شاعری کہی ہے، آپ امت مسلمہ کو میری شاعری سے الگ کر دیں، میری شاعری کا کوئی اثر ان پہ نہ پڑے، میری شاعری کی کوئی برکت یہاں تک نہ پہنچے، ان کا کوئی، یعنی اتنا بڑا چیلنج کین یو بلیو علی کہ کوئی دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول کے آگے مخاطب کر کے اور کہتے میری ویران کھیتی کو سرسبز نہ کیجیے، اپنے بارے میں بددعائیں پہ بددعائیں کیے جا رہے ہیں، اتنا بڑا چیلنج۔ اور اس کھیتی کے بہار کے بادل سے بہرامند نہ کیجیے، یعنی یہ جو میری کھیتی، جو میرا رزق ہے، میرا نور ہے، اس کو وڈرا کر لیں، اس کھیتی کو ہرا بھرا سرسبز نہ کریں اس کو۔ اگر میں نے جو کچھ کیا ہے قرآن کے خلاف کیا ہے، محشر کے دن امیجن کیجئے علی، دس از دی الٹیمیٹ۔ ہماری ساری زندگی ہم سب مسلمان اس پر امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں اپنے دامن میں چھپا لیں گے اور ہماری غلطی اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ ہر مسلمان کی آخری امید، آخری آسرا اللہ کے رسول کی شفاعت ہے۔ اور یہاں اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ محشر کے دن، قیامت کے دن مجھے خوار اور رسوا کر دیجیے گا، مجھے ذلیل کر دیجیے گا، اور قیامت کے دن مجھے اپنے قدم کی، اپنے پاؤں مبارک کی بوسے کرنے کی زیارت، ان کی زیارت سے، بوسے سے محروم کر دیجیے گا۔ اقبال یہاں پر وہ لمٹ کراس کر چکے ہیں، وہ جرت کی اور وہ سچائی کی، وہ اخلاق کی، وہ عشق کی، کہ تاریخ اسلام میں ہمیں کوئی مثال اس کی ایسی نہیں ملتی۔ دس از دی الٹیمیٹ، دس از دی الٹیمیٹ علی، آئی ٹیل یو۔ کوئی مسلمان یہ جرت نہیں کر سکتا کہ حضور سے یہ کہے کہ قیامت کے دن مجھے اپنی زیارت سے دور کر دیجیے گا، قدم بوسی سے محروم کر دیجیے گا، اور قیامت کے دن مجھے رسوا کیجیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے قرآن کے علاوہ کچھ کہا ہے تو دس از انبلیویبل، ویری انٹینس۔ اٹ شوز کہ ان کی جو فردر ڈائمینشن، جو ابھی اقبال کی ڈائمینشن ہم پہ بھی کھلنے والی ہیں۔ اور اس سے یہ بات اندازہ کرو کہ اقبال کو دکھ کتنا ہوا تھا اس الزام کا جو اقبال پہ لگائے جا رہے تھے۔ بالکل، ہاؤ ہرٹ ہی واز فار واٹ ایوری بڈی، کتنے فرور کے ساتھ، کتنے پیشن کے ساتھ وہ ایک اسلام کا مفہوم تشریح جو ہے وہ ان مسلمانوں کو جو کہ بکھرے ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے کر اور رہے جو ہیں۔ چودھری بنے ہوئے تھے وہاں کے، ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان۔ ابھی جو لاسٹ ڈیٹیل جو ہم نے، لاسٹ شیئر جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ بہت انٹینس تھا، یعنی کہ رسول سے جو ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہ درخواست یہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے شرف سے مجھے محروم رکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اگر خیانت کی ہے تو قیامت کے روز مجھے ذلیل اور رسوا کر دیجیے گا۔ دیکھو قرآن میں چیلنج دیا گیا ہے کافروں کو کہ اگر تم سچے ہو نا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم لوگ بہت سچے ہو، فتمن الموت، موت کی خواہش کرو۔ اور قرآن چیلنج دیتا ہے کہ کبھی موت کی خواہش نہیں کریں گے، اس لیے ان کو پتا ہے کہ آگے اللہ نے عذاب رکھا ہوا ہے ان کے لیے۔ الٹیمیٹ چیلنج ہے۔ اور جو موت کی خواہش کرتے ہیں مسلمان اور اچھا مومن اور مرد مومن کی نشانی اقبال یہ بتاتے ہیں اپنی شاعری میں، ایک نشان مرد مومن بتو گوئم، میں تمہیں مرد مومن کی ایک نشانی بتاؤں؟ کہتے ہیں کیا کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ امام وقت کی ڈیفینیشن وہ یہی دیتے ہیں کہ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ مرد مومن کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ بے چین ہوتا ہے آگے جانے کے لیے۔ اور اقبال یہاں پر اس لیے آگے جانے کے لیے بے چین ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے آگے اجر کیا رکھا ہوا، اس کو اللہ کے رسول کی صحبت اور زیارت نصیب ہونے والی ہے۔ یہاں پہ اقبال سب سے بڑا چیلنج دے رہے ہیں۔ جو لوگ کائنات میں اقبال پر اعتراض کرتے ہیں ان کو اقبال نے بھی چیلنج دیا اور ہم بھی چیلنج کرتے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سچ ہے تو وہ یہی درخواست اللہ کے رسول کے آگے ڈال کے دیکھیں کہ اگر وہ سچ ہے، یہ لوگ سچ بول رہے ہیں اور اقبال جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، پھر اللہ کے رسول قیامت کے دن ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا کریں اور ان کو اپنی قدم بوسی سے محروم فرمائیں اور امت مسلمہ کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں۔ جو چیلنج اقبال نے دیا ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں ہر اس شخص کو جو اقبال کو اعتراض کرتا ہے۔ اتنا بڑا چیلنج دے کے دیکھے ذرا، پتہ لگ جائے گا سچا کون ہے۔ کسی میں جرت نہیں ہے یہ بات کرنے کی، صرف اعتراض کرتے ہیں۔ کسی میں جرت نہیں ہے یہ خواہش کرنے کی کہ ان کو بات نصیب بھی نہیں معلوم نا، بہت سارے لوگ، زیادہ تر لوگوں کو فیکس اور اتنے بڑے چیلنج کے بعد، دس از دی الٹیمیٹ، اس کے بعد کسی کو اخلاقی طور پر بھی اقبال پر ایک لفظ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس سے بڑا چیلنج نہیں دیا جا سکتا۔
سنسیریٹی کا، اخلاق کا، عشق کا، پیار کا، محبت کا، سنسیریٹی کا. اٹس ناٹ پاسبل علی، اٹس ناٹ پاسبل کہ کوئی آدمی اتنا بڑا چیلنج دے دے کہ مجھے قیامت کے روز آپ رسوا کر دیجیے گا اگر میں نے آپ کے دین کو، آپ کی عزت کو، قرآن کی عزت کو ریپرزینٹ نہ کیا ہو. آگے کہتے ہیں لیکن اگر میں نے قرآن کے رازوں کے موتی پروئے ہیں، لیکن یا سیدی یا رسول اللہ اگر میں نے قرآن کے رازوں کے موتی پروئے ہیں اور میں نے مسلمانوں سے سچ بات کہی ہے. اب دیکھیے یہاں پر وہ پازیٹو ڈائمینشن پہ آ گئے. پہلے چیلنج دینے کے بعد اگر میں نے سچ بات کہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیجئے کہ میرا عشق عمل سے ہمکنار ہو جائے. میرا عشق عمل سے ہمکنار ہو جائے. یا سیدی جو میں نے عشق کیا، جو پلاننگ کی ہے، پھر یہ نظر آئے مجھے اس کی برکت، عمل نظر آئے مجھے اس پہ. مسلمان اس کے آگے سے عمل کریں تاکہ مسلمان بھی، امت بھی، ملت بھی. اور جو پلاننگ میں نے کی ہے، جو میں نے عشق دکھایا ہے، وہ جو انہوں نے جب لوگوں نے اعتراض کیا تھا نا اقبال پہ کہ آپ کو تو 1938 میں انتقال ہونے والا ہے تو بالکل بستر مرگ پہ پہنچ گئے، ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں، نہ پاکستان بنا، نہ مسلمان متحد ہوئے، نہ اسلامی نظام اور خلافت کی کوئی بات ہوئی، نہ ایک ہوئے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، آپ تو فیلئر. اس پر انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ عشق کو فریاد لازم تھی تو وہ ہو چکی. یہ تھی فریاد وہ جو انہوں نے کی تھی. فریاد کدھر کی تھی؟ عشق میں اللہ کے رسول کے آگے اپلیکیشن ڈالی تھی. اقبال نے اس وقت کہا تھا عشق کو فریاد لازم تھی تو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ. جو عشق کو فریاد لازم تھی، یہ اللہ کے رسول کے آگے جو اپنے عشق کی فریاد کی انہوں نے جا کے کہ اگر میں نے وہ سب کچھ کیا، یا سیدی آپ کی ایک دعا سے، آپ کی ایک دعا میری گفتار کا اجر ہوگا. مخاطب کر کے حضور کو کہتے ہیں کہ آپ کی ایک دعا میری گفتار کا اجر ہوگا. جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا اجر مجھے یہ چاہیے کہ آپ ایک دعا کر دیں میرے لیے. واہ، کہ یہ سب کچھ کہ جو کچھ میں نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہی، امت کے لیے، امت کے لیے، امت کے لیے، کہ جو کچھ میں نے خواہش کی ہے ایک دعا کر دیجئے. پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے واقعی حق ادا کیا ہے اور میری غم گسار جان کی دولت عطا فرمائی ہے، دین کے علم کا وافر حصہ بخشا ہے کہ آپ نے مجھے ایک رونے والا دل دیا ہے، آپ نے مجھے ایک نرم دل دیا ہے، اور دین کی دولت کا، دین کے علم کا وافر حصہ بخشا ہے. آپ نے مجھے شرح صدر عطا کیا ہے، یہ دکھایا ہے کہ امت مسلمہ کے مسائل کیا ہیں، امت مسلمہ کیا چاہتی ہے، اس کی دقتیں کیا ہیں، مشکلیں کیا ہیں، اس کے نبض پہ ہاتھ رکھنا. حکیم الامت آپ نے مجھے بنایا ہے. تو جب اتنا کچھ آپ نے مجھے عطا کیا یہ سیدی، تو مجھے عمل میں پائندہ تر کر دیجیے. میرے عمل میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی غلطی ہے، میں خواہشات رکھتا ہوں، جذبات رکھتا ہوں امت کے لیے، لیکن میرے عمل میں کوئی کوتاہی، بندہ بشر ہوں، غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے. میں بارش کا قطرہ ہوں، مجھے موتی بنا دیجیے. میں بارش کا قطرہ ہوں، مجھے موتی بنا دیجیے. اینڈ دس از ویئر ہی کنکلوڈز ہز ایپلیکیشن. رموز بے خودی یہاں پر ٹرمینیٹ ہوتی. ویری ویری انٹینس. اب یہ اس درخواست کا اور ان دو کتابوں کا، یعنی کہ رموز بے خودی اور اسرار خودی کے جو لبے لباب ہیں، جس کو کہتے ہیں نچوڑ، وہ کیا آپ سمجھیں گے اس ایپلیکیشن میں سب کچھ اس میں آ گیا. دیکھو، پہلی بات، سب سے پہلی بات کہ جو اقبال کی انٹینسٹی تھی اس امت کے لیے، جو ان کے جذبات تھے، جو شدت تھی، جو عشق تھا، جو جنون تھا، جو میڈنس تھی لٹرلی آج کے الفاظ میں اگر کہیں تو، وہ سب کچھ اس ایپلیکیشن میں نظر آتی ہے. یعنی کوئی نارمل سین آدمی ایسی ایپلیکیشن اللہ کے رسول کے آگے نہیں دے سکتا unless and until he is sure to the limit of being mad. جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اور جو کچھ کر رہا ہوں اللہ رسول کی تائید سے کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ سٹل اشارہ کہ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول کی زیارت کے بعد نصیب ہو رہی ہیں ان کو. اللہ کے رسول کی زیارت کس کو نصیب ہوتی ہے یار؟ گناہگاروں کو یا اللہ کے ولیوں کو؟ the ones who look for it. جو اللہ کے رسول سے عشق اور پیار کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، جو اپلیکیشن کے الفاظ ہیں آپ یہ، اور ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جنہوں نے اقبال کو دکھ دیا اور تکلیف دی. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اقبال took it in his stride. He had such a high vision in front of him. ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ رک کے ان کے اعتراضات کے جواب دیتے رہے. فارسی میں بڑا سخت اس کے لیے ایک جملہ ہے، لیکن I would like to quote here کہ آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا. کتوں کے بھونکنے سے فقیر کا رزق کم نہیں ہوتا. اگر فقیر کو جو اللہ رزق دے رہا ہے سڑک پہ بھونکتے رہے کتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو اللہ کے اعلیٰ ترین بندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے مشن کو لے کر اٹھے، جو مرضی اعتراض ان کے خلاف کر لیا کفار نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، کیا فرق پڑا؟ ان سے دشمنی اللہ نے کی. اللہ تعالیٰ نے ابو جہل سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ نے ابو لہب سے دشمنی کی، اور ایسی دشمنی کی کہ ابو لہب کو تو قرآن میں ڈال دیا، تبت یدا ابی لہب وتب.
یعنی قیامت تک اس کے اوپر لعنت پڑ رہی ہے اور بددعا ہو رہی ہے اس کے لیے. امیجن, صرف اس لیے کہ اس نوبل مشن کے خلاف جو وقت کا مشن تھا, جو الٹیمیٹ مشن تھا, اس کے خلاف جس نے ریزسٹنس دی, اللہ نے رون دیا اس کو. اینڈ دس از ویئر وی سے ہمیشہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے. نیور بی آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. اقبال واز دی ہسٹری, واز دی مین. اینی بڈی ہو اپوزڈ ہم واز آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری, اور رون دیا گیا. اور بیکاز ہی واز آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, دیٹس وائی وی اسٹل ریمبر ہم ایز نیشن. اور انشاءاللہ آتے ہوئے بہت سارے سالوں تک ہم ان کو یاد رکھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. حکیم صاحب, جو آپ نے بھی جو تشریح ان اشعار کی ہے, اور جو جس طرح آپ نے بتایا ہے ایز اے ہوسٹ, یعنی کہ اس شو کے لیے مجھے یہاں پہ بٹھایا گیا تاکہ میں آلسو اسٹوڈنٹ آف اقبال, لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے آئی ایم ایکچولی اسپیچ لیس ٹو دا پاور دیٹ اٹ جنریٹس. اور آئی ہوپ کہ جو لوگ اس وقت اس شو کو دیکھ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی دیکھیں گے, کیونکہ یہ شو یوٹیوب پہ بھی پایا جاتا ہے, اور بہت سارے لوگ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ چل بھی رہے ہیں. I hope that they also feel the way I'm feeling right now, because I absolutely have no words to counter, to suggest, to add. The power of this document is so in your face. Ali, you are right. This thing is magical. یہ نارمل کلام ہی نہیں ہے. وہ ہم سنتے تھے کتابوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کو مارنے کے لیے گئے کہ وہ اسلام قبول کر لیا, تو انہوں نے کہا اچھا کیا پڑھ رہے تھے, مجھے کتاب سناؤ. اور انہوں نے قرآن کی چند آیتیں سنائیں, تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شدید دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, چند آیتیں سنتے ہی تبدیل ہو گئے. قرآن کے کلام میں ایک میجیکل ڈائمینشن ہے, ایک میسمرائزنگ افیکٹ ہے. جو سنتا ہے نارمل نہیں رہتا, چاہے عربی سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے, صرف آپ طرف بھی سنتے ہو, it affects you, it hits you. It also gives you some sort of peace which is not easy to explain. By God, یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو ولی ہیں, اپنے جو درویش ہیں, اپنے جو فقیر ہیں, اپنے وہ بندے جن کو وہ ڈیوٹی پہ ڈپلوائے کرتے ہیں, جو اللہ کے رسول کے عاشق ہوتے ہیں, ان کے کلام میں بھی ایسی ہی تاثیر و پاور ڈال دی جاتی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے, وہی بات آپ نے جب کہی, تو آج دنیا میں کوئی ان کو نہیں جانتا جو اقبال کے مخالفین تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اقبال کو جو عزت دی ہے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس کا؟ وہ تو عزت منتشا, وہ تو ذل منتشا. عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے. اللہ نے جو عزت اس اقبال کو دی ہے, اس درویش کو دی ہے, اس فقیر کو دی ہے, اس قلندر کے اندر سے وہ فیئر نکل چکا تھا, تو پوری دنیا نے زور لگا لیا. عزت کس کو ملی؟ اللہ کے اس درویش کو جو اللہ کے رسول کی ڈیوٹی پہ تھا. اور اب اگر اس اسرار اور رموز کے بعد بحیثیت ایک پاکستانی جب ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا اس مشن کو, اٹ بیکمز آور ریسپانسبلٹی کہ ہم اس مشن کو لے کے چلیں آگے, جس مشن کو آگے لے جانے کا وعدہ اللہ خود کر چکا ہے اقبال سے. اقبال نے یہ بات خود کہی تھی اپنے دوستوں سے کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ میرا یہ کلام کبھی بھی مردہ نہیں ہوگا, ہر دور میں اس کو زندہ کیا جائے گا, اٹ ول بی ریوائوڈ. اور خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ اقبال کو ریوائیو کریں. اسی لیے اقبال نے اپنا نام زندہ رود رکھا تھا, دا لیونگ اسٹریم, اے اسٹریم وچ ول نیور ڈرائی اپ. ایک ایسا چشمہ جو کبھی سوکھے گا نہیں, ہمیشہ چلتا رہے گا, ہمیشہ چلتا رہے گا. اور ہم میں سے ہر شخص خوش نصیب ہوگا, بائی گاڈ خوش نصیب ہوگا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی میں, امت کے احیاء میں اس مشن کو کنکلوڈ کرے جس مشن کا آغاز اقبال نے کیا تھا. اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے, اللہ سمجھ ہے, اللہ بے نیاز ہے. اسپیشلی ان ٹائمز لائک جب مسلمان سوچ اتنی منتشر, بات یہی ہوتی ہے کہ کرائسس ٹائم میں جو کھڑا رہ جائے. کرائسس ٹائم تو اس کا مطلب 100, 150, 200, 300 سال سے چلے آ رہے ہیں, اور ابھی تک مسلم امت جو ہے وہ سنبھل نہیں پا رہی. اس کی وجہ کیا؟ جب اقبال کا کلام جب تازہ تھا, جب زندہ تھا, اور وہ خود اس کلام کو آگے کرتے تھے, شاید اتنے زیادہ چینلز یا میڈیمز نہ ہوں کہ وہ اقبال کا کلام اتنی تیزی سے پوری ملک, ہندوستان میں کم از کم پھیل جاتا ہے, جو کہ فارسی سمجھنے والے یا اردو کو سمجھنے والوں کو. اب وہ چانس ہمارے پاس زیادہ ہے کہ ہم, جس طرح کہ آپ, خدا نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ ایک نہیں بلکہ 4, 5 چینل سے یہ پیغام جو ہے مسلمانوں تک پہنچا رہے ہیں. تو کیا آپ کے جیسے اور لوگ, آپ نے مجھے تو ڈیفینیٹلی کنورٹ کر دیا, اور آئی ان مائی ویری لمیٹڈ کیپیسٹی ول ٹرائی ہوپفلی انشاءاللہ کہ میں اس مشن کو کامیاب رکھوں, اس کو جاری رکھوں. لیکن میرے سے, یا اس طرح کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زید حامد کے کوئی تقریباً
10 لاکھ منی میز جس کو آئی وڈ سے جنٹلی کے منی آپ کے چھوٹے 10 لاکھ ہوں, میں اگر آپ سے لے کے جاؤں تو میں بھی آگے سے 10 لاکھ نکالوں یا جس انسان کے پاس یہ نالج آتی ہے. واٹ از امپورٹنٹ از دی آئیڈیالوجی. افراد امپورٹنٹ نہیں ہے, ہم میں سے ہر فرد اپنی چھوٹی سی ڈیوٹی پوری کر کے آگے چلا جائے گا. آئیڈیالوجی رہے گی, یہ مشن رہے گا, یہ میسج رہے گا, یہ پیغام رہے گا. ایز اے فرد ویئر ٹائم ریلیٹڈ ہم ٹائم. جنگ بدر میں جو صحابی شہید ہو گئے انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا تھا, مگر افضل ترین شہداء وہ لوگ ہیں جو بدر میں شہید ہوئے ہیں. کیونکہ جب اندھیرا ہوتا ہے نا, جب ہوپلیس سچویشن ہوتی ہے, جب کسی کو کوئی راستہ نظر نہیں ہو رہا, اس وقت جو کھڑے ہو کے قربانی دیتے ہیں, جان قربان کرتے ہیں, اپنے آپ کو سیکریفائز کرتے ہیں اور سٹینڈ لیتے ہیں اور دوسروں کو امید دلاتے ہیں, وہ بہت مختلف ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو فتح کے بعد, کامیابی کے بعد ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری اور سب چیز جو ہے وہ, اور وہ لوگ شاید فتح یا کامیابی یا لوٹ مال کے اس میں ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. دے ہیو ہائر پرپز. بہت ہائر پرپز ہوتا ہے. جنونی اور دیوانے ہوتے ہیں وہ کسی چیز میں سے. وہ شہادت ہے مطلوب ہے مقصود ہے مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مال یہی ڈیفینیشن دیتے ہیں نا. تو اللہ کے بندوں کی ڈیفینیشن یہ دیتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. اللہ کا بندہ مومن تو یار پابند ہوتا ہے, اس کی زندگی پھنسی ہوئی ہوتی ہے. لٹرلی اس کے گلے کے اندر عشق رسول کا ایک ایسا بندہ پڑا ہوتا ہے کہ وہ اس سے نکل سکتا نہیں, نہ نکلنا چاہتا ہے. ہی وانٹس ٹو لیو ان دا لو آف رسول اللہ, ہی وانٹس ٹو ڈائی ان لو آف رسول اللہ. سعادت کی زندگی, شہادت کی موت. دس از دا میسج وچ اقبال براٹ فار اس. ون لائنر اگر پوچھتے ہو, عشق رسول, دیٹ از دا میسج آف اقبال. عشق رسول. ویری ویل سیڈ. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بہت انٹینس گفتگو چل رہی ہے اور آئی ہوپ کہ جو ہمارے آڈینس دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ چل پڑے ہیں لوگ اٹھ کے, وہ بھی ان بہادر لوگوں میں سے ہیں جو کہ اس سچائی کے اس پیغام پہ عشق رسول کے آپ کے معرفت یا اقبال کے معرفت یا کسی اس چینل کے معرفت جو ہے عشق رسول میں مبتلا تھے, ان کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے. اور بہت سارے نئے سولجر بھی آ رہے ہیں. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو آ کے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ میسج جو ہے ول ریوائو اٹ سیلف, زندہ رود کی جیسے بات کی, تو یہ وہ میسج ہے جس کو ہر ٹائم میں لوگ, لیکن یہ میسج انٹل انلیس از وائڈ اسپریڈ, جس طرح جو کہ کوشش آپ کی اور ہماری یہی ہے کہ یہ وائڈ اسپریڈ ہو جائے کسی طریقے سے کہ ہر انسان, ہر مسلمان کو ان ویلیوز کا, ان ایشوز کا پتہ اور ان ویلیوز کے ساتھ اسٹک کر کے اور ایک پوری دنیا بنائیں اور ان سارے کفر کے اپنے بتوں کو توڑیں اور اپنے ان کفر کے نظاموں کو توڑیں اور پھر آگے نکلیں اور صحیح معنوں میں خدا کی ریاست کے اندر رہیں. علی دیکھو, یہ بڑا خوبصورت راز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میرا اور آپ کا کام اذان دینا ہے اینڈ ٹو گیو دا بیسٹ آف آر ریسورسز ان دس مشن. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا, وہ اتنی بڑی آگ جلائی گئی تو جس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا. تو بہت سے جو پیار کرنے والے تھے ان کو دکھ ہو رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا. تو ایک چھوٹی سی چڑیا اٹھی, اس نے ایک پانی کی ایک بوند چونچ میں اٹھائی اور بھاگی. تو اس کے لوگوں نے پوچھا کہ تم ایک پانی کی ایک بوند سے کیا کر لو گی اتنی بڑی آگ کا؟ تو چڑیا نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس بوند سے یہ آگ نہیں بجھے گی, لیکن کم از کم اللہ کے حضور جب نام لکھا جائے گا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی, تو اس میں میرا نام بھی شامل ہوگا. تو ایٹ لیسٹ اللہ کے فضل سے ہمیں تو بشارتیں اور خوشخبریاں بھی ہیں کہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو, اس سلطنت کو, اس امت کو عزت و عروج اور آبرو دینے والا, اور انشاءاللہ بہت نزدیک, بہت اتنا قریب کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ہمارے پاس وہ چڑیا والا معاملہ نہیں ہے کہ صرف آگ بجھانے کی کوشش کریں چاہے کتنی ہوپلیس سچویشن کیوں نہ ہو. ہماری تو ہوپ فل سچویشن ہے, ہمیں تو خوشخبریاں اور بشارتیں دی گئی ہیں. ایک گلوبل لیول پر بھی امت کا ریوائول ہے, سلطنت پاکستان کے لیول پر نیشنل ریوائول ہے. یہ آئیڈیالوجی اب ریوائو ہو چکی ہے. اب اللہ کے فضل سے اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. اللہ کے فضل سے ہم کہہ رہے ہیں, کیونکہ جب یہ اللہ فیصلہ کر چکا ہے, اب آل دوز پیپل ہو ول بی آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری, ان کو رون دیا جائے گا, اینڈ آل دوز پیپل ہو ول بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, ان کو عزت دی جائے گی. یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اور ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرانے میں انسٹرومنٹس بنا لے. چاہے ہم ایک قدم بھی اگر چل سکے سفر میں, وہی بات جو اقبال نے کہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ایک دعا میرے ساری زندگی کی ایفرٹ کا اجر ہے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صرف نوٹ کر لیں, اتنی سا نوٹ کر لیں, دیکھیے کہ یہ بندہ میرے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے, صرف نوٹ کر لیا جائے, یو ہیو ڈن اٹ, زندگی کا مقصد پورا ہو گیا.
ورنہ لاکھوں لوگ آس پاس مر رہے ہیں آپ کے، کیڑے مکوڑوں کی طرح جانے دے رہے ہیں، پتہ نہیں لگتا ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور کس کس چیز کے پیچھے جانے دے رہے ہیں، روپے کے، جائیداد کے، دولت کے، ایسی ایسی چیزوں کے سننے میں ملتا ہے کہ انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ زندگیاں کتنا خراب کر دی چیز لوگوں کے نے، پیچھے اپنی زندگی 40 30 سال لوگ جائیداد کے، پراپرٹی کے، پیسوں کے مقدموں میں زندگیاں ختم کر دیتے ہیں. فور واٹ؟ کس لیے؟ پیسہ، اختیار، طاقت اور استغفر اللہ. اور اس کے مقابلے میں آپ ان بندوں کو دیکھو جنہوں نے صرف دنیا میں سب کچھ قربان کیا اللہ کے رسول کے لیے. آج نام ان کے زندہ ہیں، علامہ اقبال ہے، معین الدین چشتی، حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فرید رحمت، شیخ عبد القادر جیلانی. ان کے پاس کون سی دنیا تھی؟ دولت تو نہیں، کائنات کی عزت ہے، لیکن ان کے پاس آج کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات کرتے. اس لیے انہوں نے اس دنیا کی طرف پشت کر کے اپنا منہ اللہ رسول کی طرف کر لیا تھا. یہی ہماری مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی ہے، یہی مومن کا راز ہے. نرم دم گفتگو بھی ہے، گرم دم جستجو بھی ہے. وہ رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل ہوتا ہے، پاک باز ہوتا ہے، اعلیٰ مقاصد ہوتا ہے. اس کے مقاصد بھی اعلیٰ ہیں، اس کے ارادے بھی اعلیٰ ہیں، اس کی زندگی کا مقصد بھی نفیس ہے. وہ اس لیے زندہ نہیں رہتا کہ شہوت کے لیے، پیٹ کے لیے، کھانے پینے کے لیے موج میلا کر کے دنیا گزار دے. وہ قربان ہونے کے لیے آتا ہے، قربان ہوتا ہے. یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. ایز مسلمز وی ہیو نو چوائس. The only choice we have is to be on the right side of history, to be under the feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to carry on the mission جو رسول اللہ نے اقبال کو دیا, and now we have to carry it forward. خدا ہمیں اس کی توفیق اور انشاءاللہ اللہ برکت دینا اللہ کا کام ہے. جب ابراہیم انٹینشن انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے. انما الاعمال بالنیات ہے. اگر انسان کی نیت صاف ہو تو چھوٹے سے عمل کی بڑی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا بقرعید کی قربانی کا، انٹینشن پہنچتی ہے، نیت پہنچتی ہے. بڑے بڑے بکروں کے اور بیلوں کے جو کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہم نے 2 لاکھ کا لیا، ہم نے کتنے کا لیا، ہم نے 10 کا لیا. بورن لوزرز. ہمارے سامنے صرف اور صرف امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے ہماری اس ایفرٹ کو قبول کیا. ابراہیم علیہ السلام کی سب سے فیسنیٹنگ دعا، خوبصورت ترین دعا، ہمارا دین ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. جو خانہ کعبہ بنانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہی تھی، اللہم تقبل منا، یا اللہ قبول کر لینا. اللہ نے اگر قبول نہیں کیا پھر سب بیڑا غرق. قبول کر لیا تو تھوڑی محنت بھی بہت ہو جائے، بہت زیادہ اجر اس کا بہت. تو may Allah accept your efforts, may Allah accept the efforts of all those people جنہوں نے اس مشن کو آگے چلانے میں، چاہے وہ چینل کے ہوں، چاہے وہ چینل سے باہر ہو، یا ہمارے ساتھ ہوں مشن میں، کہ جنہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم اس مشن کو، اپنی اذان کو لوگوں تک پہنچا سکیں. اگرچہ بت ہے جماعت کی عظیموں میں، مگر ہمیں ہے حکم اذان. سو وی ول گیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ. اور یہی حقیقت ہے کہ اب محمد رسول اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے. اس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ پہ بنا لیا تھا، لیکن ہم اس کی تکمیل نہیں کر سکے. تعمیر کی تھی. اور یہ جو مشن اب جاری ہو رہا ہے آگے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کی طرف ہے. وی ہیو نو چوائس، وی ہیو ٹو بی پارٹ آف اٹ اور وی لوز اٹ آل. بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے امت کا اور ملت کا، خیانت کرنے کی وجہ سے، اس وعدے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ قربانی اور شہداء ہمیں دینے پڑے. اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ آخری فتح ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، لیکن واٹ میٹر از ہاؤ وی پلیڈ دی نیم، ہاؤ وی لیوڈ آنریبلی اینڈ ہاؤ وی ڈائیڈ آنریبلی. وہ اللہ کی مہربانی ہوگی کہ فتح بھی ہمیں دکھا دے، نہ بھی دکھائے تو بادشاہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بادشاہ ہے. لیکن جب وہ بے نیاز ہے پھر کم از کم دنیا میں تو ہم اس طرح زندگی گزار سکتے ہیں کہ ہم بھی پھر اس کے بندے ہیں، ہم بھی بے نیاز ہیں. بہت زبردست، بہت شکریہ. اور جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا آپ کو بھی توفیق دے اور ہمت دے اس مشن کو کیری آن کرنے کا. خدا ان سب کو اجر دے جو ہمارے ساتھ اس مشن میں ہیں، اور ان لوگوں کو اور پاور دے جو لوگ اس مشن کی اہمیت کو سمجھنے لگ گئے ہیں اور سمجھتے تھے اور فرسٹریٹڈ تھے کہ اس کو کس طرح اجاگر کیا جائے، اس مشن کو کیسے اجاگر کیا جائے. اور انشاءاللہ اب ہم اگلے شو میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمارے ساتھ ینگ کالج آڈینسز بھی ہوں گی جو ہمارے سے سوال جواب کریں گے. اور ہم وی وانٹ ٹو گو ڈائریکٹلی ٹو دا سورس کہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے جنہوں نے اس میسج کو دنیا کے اندر تہلکہ مچا دینا ہے، ہم اس جنریشن کے ساتھ جا کے کچھ ٹائم بسر کریں گے اور ان کے ساتھ ان کے آئیڈیاز لیں گے کہ اب ہمیں اس کو کس طرح اور بہتر بنا کے اور پاورفل بنا کے اس پوری دنیا پہ کس طرح ہم نے بچھانا ہے. اس آئیڈیالوجی نے، اسلامک آئیڈیالوجی نے. دس ریولیوشن از بینگ ٹیلیوائزڈ اینڈ ول بی ٹیلیوائزڈ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے آئندہ ملاقات ہوگی. میں اجازت چاہتا ہوں علی عظمت، زید حامد صاحب، خدا حافظ.